بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ افضل بوگرا، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، کل ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے، اور انہوں نے بہت بڑا الزام جو ہے وہ تحریک انصاف اور اس کی قیادت پہ لگایا ہے۔ تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ یہ بات کیا ہے کہ ایسا جو الزام انہوں نے لگایا ہے کہ انہوں نے ایک کال ٹریس کی ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بھی الزام لگایا کہ اس کال میں منصوبہ بندی کر رہی تھی تحریک انصاف اور اس کی قیادت جو ہے وہ کہ کسی مسلم لیگی کے گھر پہ دنگا فساد کرایا جائے، مسلم لیگ نون کے کسی عہدیدار یا جو اس کا پولیٹیشین ہے اس کے گھر پہ دنگا فساد کرایا جائے اور لڑائی مار کٹائی کرانے کے بعد وہاں پہ بندوں کا قتل عام کرایا جائے۔ یہ معاملہ بھی دیکھیں گے یہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو ایک بہت ہی حساس ادارے پہ انہوں نے الزام لگانے کی بھی بات کی ہے کہ اس کال میں انہوں نے وہ بھی چیز ٹریس کی ہے کہ اس کال میں یہ بات ہو رہی تھی کہ خواتین کے ریپ کر کے اس کا الزام حساس ادارے پہ لگایا جائے۔ تو اس کا بھی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے کہ یہ کیا بات ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو رانا ثناء اللہ کو ہنگامی پریس کانفرنس کرنی پڑی تو کیوں کرنی پڑی، اور اگر واقعہ ہی انہوں نے کال ٹریس کی ہے تو اس میں کیا چیزیں ایسی ہیں جن کو جو اتنی حساس ہیں کہ جن کا ڈسکس کرنا ان کے لیے لازمی تھا، اور انہوں نے ہنگامی طور پہ یہ پریس کانفرنس کی۔ ناظرین، اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں، تو 47 سے لے کے آج تک جتنے بھی وزرائے اعظم پاکستان میں آئے، کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا، یعنی کہ جو اس کا ٹینیور تھا وزارت عظمیٰ کا 5 سال کا، وہ کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا۔ کسی نے استعفیٰ دیا، کسی سے زبردستی استعفیٰ لیا گیا، کسی کو عدالتوں کے ذریعے نااہل کیا گیا، کسی کی حکومتیں توڑی گئیں۔ ایک آئین میں شک ہوتی تھی 90s کے دور میں، 58(2)B اس کو کہتے تھے، اس میں صدر کے پاس اختیار ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی حکومت کو مختلف الزامات کے تحت جو اگر وہ سمجھتا ہے تو اس کو وہ اسمبلی توڑنے کا اختیار صدر پاکستان کے پاس ہوتا تھا۔ اور اس 58(2)B کے اختیار کے تحت 90 کے دہائی میں مسلم لیگ نواز شریف کی گورنمنٹ 2 دفعہ توڑی گئی، اور اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت بھی 2 دفعہ توڑی گئی۔ اس سے پہلے 1988 میں ضیاء الحق صاحب نے جو ہے ایک حکومت، محمد خان جنیجو جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے، ان کی حکومت بھی برخاست کی۔ تو اس طرح یہ 5 مختلف گورنمنٹ جو ہیں یہ توڑی گئیں، جس میں سے غلام اسحاق خان صدر تھے، ضیاء الحق صدر تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فاروق لغاری جو کہ پیپلز پارٹی کے نامزد کرتے اور بنائے ہوئے صدر تھے، انہوں نے وہ گورنمنٹ توڑی۔ اس بات کو ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی وزرائے اعظم آج تک پاکستان میں آئے ہیں، کوئی وزیر اعظم اپنا ٹینور پورا نہیں کر سکا۔ تو اس کے باوجود بھی جن کی حکومتیں برخاست ہوتے رہی، جو وزیر اعظم اپنی عہدے سے برخاست ہوتے رہے کسی بھی طریقے سے، تو کسی نے بھی اس طرح کا ریئیکشن نہیں دیا جس طرح کا ریئیکشن پی ٹی آئی نے دیا ہے، جس طرح کا ریئیکشن وزیر عمران خان صاحب نے دیا ہے۔ تو یہی بات ابھی 9 مئی کے واقعات جو کہ انتہائی افسوسناک واقعات ہیں، ان کے بعد جس طرح کے حالات پاکستان میں چل رہے ہیں وہ انتہائی کشیدہ اور انتہائی تشویشناک حالات ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے کال ٹریس کی۔ ظاہر سی بات ہے وہ وزارت داخلہ کے منسٹر ہیں، وہ وفاقی وزیر ہیں، اور ان کے پاس اس طرح کی انفارمیشن ہے۔ اگر یہ صحیح ہے اور جس طرح کے الزامات انہوں نے لگائے ہیں کہ اس میں کال میں یہ گفتگو کہ وہاں پہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی، سب سے پہلے تو یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی کہ انہوں نے اس گفتگو میں یہ بات چل رہی تھی کہ کسی مسلم لیگ کے اعلیٰ عہدیدار کے گھر پہ اسی طرح دنگا فساد بلوا کیا جائے، وہاں پہ لڑائی کرائی جائے اور وہاں پہ قتل کیے جائیں، تاکہ اس کا الزام مسلم لیگ نون کے اس کارندے یا مسلم لیگ نون پہ ڈالا جائے۔
اگر یہ منصوبہ بندی کا حصہ ہے تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اور جو دوسری بات انہوں نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس طرح کی بھی منصوبہ بندی اس کال میں پکڑی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کی خواتین کی جعلی ریپ کے کچھ معاملات کیا جائے اور ریپ کا حادثہ بنایا جائے اور اس کا الزام حساس ادارے کے افسران پہ لگایا جائے، جو کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا واپس ہسٹری میں جاتے ہیں ہم لوگ تو دیکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے کی وجوہات میں سے جو کچھ وجوہات ایسی بھی تھیں، اسی طرح کے الزامات تھے، بنگالیوں نے اس طرح کے الزامات پاکستانی افواج پہ لگائے تھے کہ ان کی خواتین کے ساتھ پاکستانی افواج کے افسران اور لوگوں نے ریپ کیے یا ان کی عزتوں کو لوٹا، اور یہی وہ ایک ہتھیار کے طور پہ انہوں نے استعمال کیا اور انڈین آرمی کو ساتھ ملا کے پاکستان کو 71 میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس وقت پاکستانی افواج کے جو وہاں پہ کمانڈ کر رہے تھے وہ جنرل نیازی تھے، اور ان کی کمانڈ میں وہ پاکستان سے آدھا ملک چلا گیا۔ تو آج اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب بھی اگر اتنی افسوسناک اور خطرناک پوزیشن لے رہے ہیں، جو کہ ان سے پہلے کسی نے بھی اس طرح کی بات نہ کی نہ سنی۔ 90 کے دہائی میں نے آپ کو بتایا کہ نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹس دو دفعہ جو ہے وہ اسمبلیاں توڑی گئیں اور ان کو نکالا گیا، لیکن انہوں نے ایجیٹیشن کیا، لیکن قانون اور ریاست کے حدود کے بنائے ہوئے قوانین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ نو ڈاؤٹ اس کے بعد ایک دفعہ نواز شریف صاحب کی 93 میں ایک گورنمنٹ کو سپریم کورٹ نے بحال بھی کر دیا تھا۔ اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو تھے وہ جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب تھے، انہوں نے بحال بھی کر دیا، اور اس کے باوجود بھی کچھ عرصے کے بعد نواز شریف صاحب کو ریزائن کرنا پڑا اور ان کو اپنی گورنمنٹ اور اسمبلی ختم کرنی پڑی۔ تو اس طرح کے حالات کے باوجود بھی نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس طرح کی کوئی ایجیٹیشن کی تحریک نہیں چلائی یا اس طرح کے الزامات اور اس طرح کی منصوبہ بندیاں نہیں کی جس سے ریاست کا نقصان ہو۔ جس طرح عمران خان صاحب اس وقت ٹریٹ کر رہے ہیں اور جس طرح اداروں پہ کھلم کھلا وہ نام لے کر ان کے ساتھ ان کی باتیں کر رہے ہیں، ان پہ مختلف سنگین نوعیت کے الزامات لگا رہے ہیں، اور ابھی جو یہ رانا ثناء اللہ نے بات کی ہے کہ وہ شدید قابل مذمت اور افسوسناک بات ہے کہ وہ کس طرح سے ایک ادارے کو اپنی خواہشات کے مطابق چلانے کے لیے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، ان کی خواہش ہے کیا؟ آپ دیکھیں عمران خان کی خواہش ہے کیا؟ وہ چاہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کا ساتھ دے اور ان کو واپس گورنمنٹ میں لے کے آ جائے۔ حالانکہ اگر اپنے 3 سال کے ادوار کو دیکھا جائے، اور اگر 3 سال کے عمران خان کے 3 سال کے دور کو دیکھا جائے تو اس میں ان کی کوئی کارکردگی ایسی حوصلہ افزا نہیں تھی جس کو مد نظر رکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے شاید پاکستان کے لیے کوئی بہت اچھا کام کیا ہے یا بہت اچھا کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے آئین میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پاکستان کے انتظامی عہدیدار کو سیاست میں ملوث کرے تو اس پہ بھی بڑی سخت سزا ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب تو چاہتے کیا ہیں؟ وہ یہ نہیں چاہتے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کردار ختم ہو جائے سیاست میں سے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح 2018 کے الیکشن میں ان کو گورنمنٹ میں لے کے آئی، ان کو نہیں پتا کہ 2018 کے الیکشن میں کس طرح سے عمران خان صاحب گورنمنٹ میں آئے ہیں۔ 2018 میں آج جو پیک پہ جا رہے ہیں عمران خان صاحب، اسی طرح 2018 میں نواز شریف صاحب تھے، لیکن نواز شریف صاحب کو ان کی اس کے ساتھ دھاندلی کی گئی، ان کے الیکشن کو رگ کیا گیا، کس طرح پری پول ریگنگ ہوئی، کس طرح پولنگ ہونے کے بعد ریگنگ ہوئی، جس طرح جہانگیر ترین کے جہازوں میں بھر کر آزاد نمائندے اٹھا کے لائے جاتے رہے اور پی ٹی آئی میں شامل کیے جاتے رہے۔
کیا عمران خان صاحب اس چیز کو بھول گئے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب یہ نہیں جانتے کہ کس طرح فیض حمید نے اور ان کے دوسرے ساتھیوں نے مل کے ان کو اقتدار میں لانے کے لیے کیا کیا کوششیں نہیں کی؟ کیا ان کو یہ نہیں پتہ عمران خان صاحب کو کہ کس طرح جب نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز واپس پاکستان لندن سے آئے اپنی بیمار بیوی کو چھوڑ کے، جو کہ بستر مرگ پہ پڑی تھی، اور وہ اس کو یار و مددگار چھوڑ کے پاکستان آئے گرفتاری دینے کے لیے؟ تو جب وہ پاکستان آ رہے تھے تو بقول جو ابھی اون چودھری ہیں جو عمران خان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، وہ ابھی کچھ 6 ماہ پہلے تقریباً انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جب نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز پاکستان آ رہے تھے تو بہت سارا پریشانی عمران خان کو لاحق ہو گئی تھی کہ اگر نواز شریف واپس آ کے کمپین کرتا ہے تو عمران خان کا جیتنا تو ناممکن ہے۔ تو وہ کہتا ہے، اون چودھری کہتا ہے کہ اس نے عمران خان کے کہنے پہ اس وقت کے آرمی چیف سے رابطہ کیا اور اس کو کہا، اپنی پریشانی کا بتایا، تو اس وقت کے آرمی چیف نے اون چودھری کو یقین دہانی کرائی کہ آپ اپنی کمپین کرو اور نواز شریف کو بھول جائے، وہ جانے اور ہم جانیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کا کیا رزلٹ ہوا، کس طرح الیکشن کو مینوپولیٹ کیا گیا، کس طرح مینج کیا گیا، کس طرح پری پول ریکنگ ہوئی، وہاں پہ مذہب کا بھی ایک کارڈ کھیلا گیا اور ان کو توہین رسالت اور پتہ نہیں کیا کیا، ایک مدرسے میں بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کی کروائی گئی، اور کس طرح ان پوری سرائکی بیلٹ میں مسلم لیگ نون کے جو ٹکٹ ہولڈر تھے ان کو آخری دن جب نامینیشن پیپر دائر کرنے تھے، لاسٹ دن ان کو پریشر دے کے ان سے ٹکٹ واپس کرائے گئے مسلم لیگ نون کے، اور ان کو اس بات پہ مجبور کیا گیا کہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں، اور اتنا ٹائم بھی نہیں تھا مسلم لیگ نون کے پاس کہ وہ کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ ان کی جگہ پہ کھڑا کر سکتے، تو وہ شاید عمران خان صاحب بھول گئے ہیں۔ یا اس طرح جب وہ لوگ آزاد کینڈیڈیٹ جب جیت گئے تھے تو جیتنے کے بعد کس طرح جبکہ پنجاب میں جو سیٹوں کی اکثریت تھی وہ مسلم لیگ نون کے پاس تھی، اور جو ڈیموکریسی کا اصول ہے اس کے مطابق جس کی سیٹیں زیادہ ہوں کسی صوبے میں یا وفاق میں تو اس کا حق ہے کہ گورنر یا صدر اس پارٹی کے صدر کو کہے کہ آپ حکومت بنائیں۔ اگر وہ بنانے کی پوزیشن میں نہ ہو تو وہ پھر دوسری پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن ایسا اصول پاکستان میں تو ظاہر سی بات نہیں چلتا۔ حکومت جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت 2018 میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جب تک اگر پنجاب میں گورنمنٹ اس کی نہیں بنتی تو وہ تو اس کی حکومت کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اور اسی طرح جہانگیر ترین کو اس بات کا ٹاسک دیا گیا کہ وہ اپنے جہاز میں بھر کے آزاد ممبران کو پی ٹی آئی میں شامل کرتا رہا۔ تو اس وقت جو ہے کس طرح صبر تحمل سے مسلم لیگ نون اور ان کے لوگوں نے اس چیز کو برداشت کیا، اور اس طرح کا اینٹی اسٹیٹ انہوں نے سٹانس نہیں لیا جس طرح آج کل عمران خان صاحب لے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ رہی کہ ان کے مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ جس طرح سے اس وقت رویہ رکھا گیا، دو سال لوگوں کو بغیر مقدموں کے نیب اور ان کی جیلوں میں رکھا گیا، اور ان کے خلاف مقدمے بھی درج نہیں تھے، اور بغیر تفتیش کے، کیونکہ اس وقت قانون یہی تھا کہ ریمانڈ پہ 6 ماہ بھی رکھا جاتا تھا، 90 ڈیز کا ریمانڈ ہوتا تھا۔ تو یہ ناانصافیاں بھی انہوں نے بھگتی ہیں، لیکن انہوں نے اس طرح کا اینٹی اسٹیٹ رویہ اور وہ نہیں کیا جس طرح آج کل عمران خان صاحب جس طرح اداروں کو ملائن کر رہے ہیں، جس طرح اداروں کے ساتھ زور زبردستی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اگر یہ بات سچ ہے جو کہ رانا ثناء اللہ نے بات کی ہے، اور اگر اس طرح کی پلاننگ وہ کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کے کسی بندے کے گھر پہ قتل و غارت کرائی جائے اور اس کے بعد خواتین کی بے حرمتی اور ان کے ساتھ ریپ کر کے اس کا الزام حساس ادارے کے ملازمین پر ڈالا جائے، تو یہ انتہائی افسوسناک اور انتہائی شرمندگی کی بات ہے کہ کس طرح اس گھٹیا الزام میں یا گھٹیا سوچ کے مالک ہیں یہ لوگ کہ میرے خیال میں تو عمران خان اتنا زیادہ ہوس اور لالچ اور اقتدار کے لالچ میں اندھا ہو گیا ہے کہ وہ کوئی بھی غلط کام کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔
بہرحال یہ الزامات رانا ثناء اللہ کے تھے، اس میں کہاں تک کی سچائی ہے یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن آج عمران خان نے بھی اپنے ایک ٹویٹ میں اس بات کو ڈینائی کیا اور اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، رانا ثناء اللہ نے غلط الزامات لگائے ہیں۔ خیر یہ تو گورنمنٹ جو ہے اس کو چاہیے کہ اس پہ انکوائری کرے اور دیکھے کہ کس طرح اگر یہ بات سچ ہے تو ان لوگوں کو واقعی کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے جو لوگ یہ پلاننگ کر رہے تھے۔ ناظرین یہ تھا میرا آج کا ویلاگ، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔